بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ سامعین کرام، انسان ایک دن مرنے کے بعد اللہ رب العالمین کے سامنے حاضر ہوگا۔ انسان اپنے عمل کے کرتوت جو دنیا کے اندر وہ کیا کرتا تھا، تمام چیزوں کا حساب اللہ رب العالمین کے سامنے ان کو دینا ہوگا۔ میرے پیارے ساتھیوں، نماز وہ چیز ہے جو کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی اپنے بندے سے جو پہلا حساب لے گا، وہ حساب اللہ تبارک و تعالی سب سے پہلے نماز کا لے گا۔ اگر انسان حج کرے، زکوٰۃ دیتے رہے، رمضان کے مہینے میں بھی روزہ رکھتے رہے، لیکن یہ عمل اسی وقت اللہ رب العالمین کے سامنے مقبول ہوگا جب اس کی نماز صحیح ہوگی۔ اگر اس انسان کی نماز صحیح ہے تو اس کا حج بھی قبول ہوگا، اس کا روزہ بھی قبول ہوگا، اس کا زکوٰۃ بھی قبول ہوگا، اور ان کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں، ساری چیزیں اللہ رب العالمین قبول فرمائے گا۔ لیکن اگر نماز کے اندر کوئی گڑبڑی نکل گئی، نماز کے اندر اگر کوئی خرابی نکل گئی، نماز کے اندر اگر کوئی ایسی نقطہ نکل گئی جو اللہ اس کے رسول کے مخالف تھے یا اللہ اس کے رسول کے خلاف کر رہا تھا، تو پھر اس کا سارا عمل برباد ہو جائے گا۔ میرے پیارے ساتھیوں، اللہ کے رسول کی حدیث ہے، اول ما یحاسب به العبد یوم القیامہ، بندے کو جو اللہ رب العالمین سب سے پہلے حساب لے گا، سب سے پہلے اللہ رب العالمین جو ان کو حساب لے گا وہ نماز کا لے گا۔ انسان دنیا کے اندر کاروبار کرتا ہے، اس کاروبار کا پہلے حساب نہیں لے گا۔ اللہ رب العالمین ان کو جو مال و دولت دیا ہے، ان مال و دولت کا اللہ سب سے پہلے حساب نہیں لے گا۔ انسان دنیا کے اندر کھیتی باڑی کرتا ہے، انسان دنیا کے اندر بزنس کرتا ہے، انسان دنیا کے اندر ہر قسم کے کام کرتا ہے، لیکن یہ تمام چیز کے بارے میں سب سے پہلے اللہ رب العالمین حساب نہیں لے گا۔ لے گا تو کیا لے گا؟ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نماز لے گا۔ اس لیے اللہ کے رسول فرماتے ہیں، اول ما یحاسب به العبد یوم القیامہ، اے میرے بندو، کل قیامت کے دن میں تمہیں جو حساب لوں گا وہ سب سے پہلے نماز کا لوں گا۔ اللہ کے رسول آگے فرماتے ہیں، فَإِن صَلُحَ صَلُحَتْ سَائِرُ عَمَلِهِ، اگر انسان کی نماز صحیح نکلی تو اس کے سارے نماز یا سارے عمل صحیح ہوں گے۔ وَإِن فَسَدَ فَسَدَ سَائِرُ عَمَلِهِ، اگر انسان کا نماز خراب نکلا، انسان کی نماز کے اندر کوئی گڑبڑی نکل گئی، اس کے اندر کوئی خرابی نکل گئی، تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس کے سارے اعمال برباد ہو جائیں گے، اس کے سارے اعمال ختم ہو جائے گا، اس کا سارا عمل برباد ہو جائے گا۔ اس لیے میرے پیارے ساتھیوں، ہم سب سے پہلے اللہ رب العالمین کی جو اہم چیز ہے وہ نماز، اس لیے ہم نماز کو سب سے پہلے اپنا اس کو زندگی کا ایک حصہ سمجھیں، وہی ہماری زندگی ہے، وہی نماز ہماری زندگی ہے۔ اگر ہم نمازی نہیں ہوں گے تو ہم جنت کے اندر جا نہیں سکتے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس کے اندر مختلف جگہوں میں اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر مختلف جگہوں میں اللہ رب العالمین نے نماز کا تذکرہ کیا ہے۔ 80 سے زائد جگہوں میں اللہ رب العالمین نے فرمایا، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اے لوگوں نماز قائم کرتے رہو، زکوٰۃ دیتے رہو۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر امر کا صیغہ استعمال کیا۔ کیوں؟ تاکہ انسان اس کام کو ضروری سمجھے، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ۔ اس لیے میرے پیارے ساتھیوں، ہمیں اللہ رب العالمین کے سامنے اگر آسان حساب دینا ہے، اگر ہمیں اللہ رب العالمین کے سامنے
اگر حساب آسانی سے اگر حاصل کرنا ہے، یا اللہ رب العالمین جو ہمیں کل قیامت کے دن جو حساب لے گا وہ نماز کا لے گا، اس لیے ہمیں سب سے پہلے نماز کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے اور نماز قائم کرنا چاہیے، نماز ہمیشہ پڑھتے رہنا چاہیے تاکہ ہم اللہ رب العالمین کے یہاں کامیاب ہوں۔ اگر ہم نماز نہ پڑھیں اور زکوٰۃ و خیرات نہ کریں تو پھر ہم اللہ رب العالمین کی نظر میں کامیاب نہیں ہوں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عداوت مجھ سے کیوں اتنی، میں تو قرآن کا داعی ہوں، رسول اللہ کا وارث، صحابہ کا سپاہی ہوں۔